الصبح بدا من طلعته والليل دجى من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی، ان میں ایک بڑی برائی جو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر پھر پائی جا رہی ہے۔ وہ برائی یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم ناگوارگی کا اظہار کرتے ہیں یا اس قدر خوشی کا اظہار نہیں کرتے جس طرح کہ ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور رحمت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، جب آپ انسان سے خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، موسیٰ، جب میں انسان سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر مہمان بھیجتا ہوں۔ اللہ جی جب اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ذات نے شاہ فرمایا، موسیٰ، جب میں انسان سے اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں وقت پر بارشیں برساتا ہوں۔ موسیٰ السلام نے عرض کی، یا اللہ، اگر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ رب العزت کی ذات نے کہا کہ موسیٰ، جب میں اس سے بھی زیادہ کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ یعنی بیٹی اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اسے بیٹی عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے، جس طرح کے زمانہ جاہلیت کے اندر بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ بہت سارے ایسے واقعات نظر سے گزرتے ہیں کہ جب بیٹے اور بھائی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بیٹیاں ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں۔ ایک واقعہ نظر سے گزرا، کسی علاقے میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ جب جنازہ ہو چکا تو جنازے کی صفوں سے کو چیرتے ہوئے ایک بندہ آگے آیا اور کہتا ہے، کہاں ہے اس شخص کے بھائی؟ اس بندے نے میرا 20 لاکھ روپے دینا تھا، پہلے وہ ادا کرے پھر میں یہ اٹھانے دوں گا۔ اس کے بھائی آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس کی طرف سے قرض ادا کر سکیں۔ وہ شخص دوبارہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے بیٹے آگے آ جائیں، پہلے 20 لاکھ روپے ادا کریں، پھر ہم اس کے بعد ان کے باپ کا جنازہ اٹھانے دیں گے۔ ان کے بیٹے بھی پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ ہمارے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے باپ کی طرف سے 20 لاکھ ادا کر سکیں۔ جب کافی دیر گزری، گھر خواتین کو پتہ چلا تو اس شخص کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے کے نقدی زیورات ہیں، یہ زیورات لے لیں، اور 15 لاکھ روپے کا مکان ہے میرا، چاہیں تو اس کے کاغذات رکھ لیں، چاہیں تو کچھ عرصے بعد میرے سے لے لیں، جیسے آپ کہیں گے میں 20 لاکھ روپے اپنے باپ کا ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص آگے بڑھتا ہے، بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا، تیرے باپ نے میرے 20 لاکھ روپے کوئی نہیں دینے تھے، میں تو یہ چیک کر رہا تھا کہ اس کا اصل وارث کون ہے، کیونکہ میں نے اس کی 20 لاکھ روپے ادا کرنے تھے، میں اس اصل وارث تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بھائی اور اس کے بیٹے اصلی وارث نہ بنے، بلکہ بیٹی تو اس کے اصلی وارث بنی ہے، یہ 20 لاکھ روپے میں نے اس کے ادا کرنے تھے، تجھے دیتا ہوں۔ یعنی اس موقع پر بھی جہاں بیٹے اور بھائی ساتھ چھوڑ گئے تھے، وہاں بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی وارث بن کے آگے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بیٹیوں کی صحیح کر کے پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔